پریکٹیکل سٹیپس آف ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ، کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں گے تو یہ آپ کو ایتھیکل طریقے سے سوچ لینا چاہیے. سلیکٹنگ اینڈ ہائرنگ ایتھیکل امپلائیز، یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ اپنی ٹیم تیار کر رہے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو کریں کہ یہ آپ چیک کر لیں کہ وہ ایتھیکلی کتنا اچھا ہے وہ، اور کہاں ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے یہ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے. اوورٹ اینڈ پرسنالٹی بیسڈ انٹیگریٹی ٹیسٹ. انٹیگریٹی کیا ہے کہ کس حد تک یہ سچا اور کتنا ایتھیکلی کتنا اچھا ہے. اس کے لیے آپ کوئی ایک ایگزامپل وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ ایگزام ان پہ آپ کر سکتے ہیں، کچھ کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں اور دیکھیں کہ ہاں جی اگر بھائی یہ ہوا تو آپ کیا کریں گے، ایسے پوچھ لیں. یا اگر آپ کو یہ صورتحال آئی تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کریں گے ایسے. تو وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کی ایتھیکل سینس کیسی ہے. پھر اسٹیبلشنگ اے اسپیسیفک کوڈ آف ایتھکس. یہ اسپیشلی آپ ایسی آرگنائزیشن، کوئی فرم، کمپنی یا ایون اپنے گھر میں ایک کوڈ آف ایتھکس بنا لیجئے کہ یار یہ چیز صحیح، یہ ایسے کرنی ہے، یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی. تو ایک ایسی لسٹ آپ بنا لیں، اور اس کے لیے پھر اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں تو گھر میں آپ ضرور ایک پیپر میں اس کو پیسٹ آپ کر لیجئے دیوار میں، تاکہ یہ ہو کہ آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو بھی یہ یاد رہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور اس کو مختصر کریں، جتنا لمبا کریں گے تو پھر اگلے کو کوئی پڑے گا بھی نہیں. تو مختصر سے طریقے سے وہ کریں. تو آپ مجھ پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں کہ جی میں ذرا لمبی کر لیتا ہوں. تو ایجوکیشن میں تو پھر یہ چلتا انفارچونیٹلی، یہ تو ہے. لیکن چلیں، جب یاد دہانی صرف کرنی ہے تو بس صرف مختصر ہی کرنا بہتر ہوتا ہے. پھر کریٹنگ این ایتھیکل کلائمیٹ، کہ پورا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے ایتھیکلی. انشورنگ مینیجر ایکٹ ایتھیکلی، یہ بھی ہونا چاہیے کہ انشورنگ یہ بھی دیکھا جائے کہ مینیجر بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور اس کو کس نے چیک کرنا ہے. ظاہر ہے ان کے سی او یا ڈائریکٹرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں ان کے مینیجر اس پہ کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر انہی کے پھر انڈر ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹر تک آ جائیں، ان کو بتا دیں وہ ایشو. انشورنگ ٹاپ مینجمنٹ از ایکٹیو اینڈ کمیٹڈ ٹو دا ایتھکس پروگرام، یعنی یہ اپنی ٹیم کو بھی، ٹاپ مینجمنٹ کو بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جناب یہ چیز ایسی درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ بتا دیں. پھر ڈیولپنگ رپورٹنگ سسٹم دیٹ encourages whistle blower. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، ایک تو ہوتی ہے نا چھوٹی موٹی غلطی تو نارمل ہے، لیکن ان ایتھیکل حرکت ہو تو پھر ہر آپ کی ٹیم کے، آپ کی کمپنی کے جتنے امپلائیز ہیں سب کو ہونا چاہیے کہ وسل بلوور وہ ہوں، تو وہ پھر ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ چلیں خود وہ نام آپ تک مل کے نہیں پہنچا سکتے تو چلیں وہ ای میل کر دیں آپ کو، یا آپ کو میسج کر دیں کہ جناب ایشو یہ ہے اس طرح کا، اتنا ہی کر دیں بس کافی. اس کے لیے آپ کو بہت عمدہ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گی. اسی طرح آپ کے خلفائے راشدین، پھر ان کے گورنرز، وہ سب یہی کرتے تھے. اس کی ایک وہ مجھے یاد آیا ایک معاملہ کہ عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کرتے ہوتے تھے کہ وہ حکمران بن گئے تھے، اس سے پہلے بھی کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بن گئے تو پھر یہ ہوتے تھے کہ وہ شام میں اور کچھ نہیں تو چلے مدینہ منورہ شہر میں وہ ادھر لے جا کے ضرور دیکھتے ہوتے تھے صورتحال کیا. تو ایک مشہور واقعہ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا پہلے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی ایک خاتون کی آواز سن لی کہ وہ اپنے گھر میں کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی کو کہ بھی یہ اس میں نا دودھ میں ذرا پانی ڈال دو، یعنی انہوں نے سیل کرنا ہوگا.
تو بیٹی نے کہا کہ نہیں امی میں نہیں کرنی چاہتی. کہتی کیوں بھائی, عمر کون سا دیکھ رہا ہے, تم کرو. کہا جی عمر اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اب عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے یہ پوری بات, تو وہ ایسے امپریس ہوئے. انہوں نے پھر ایکشن کیا کیا کہ ایک اپنے بیٹے کا رشتہ جو ہے انہی خاتون کے لیے, اسی بیٹی کے لیے جناب کر لیا. وہ اگلے خوش ہو گئے کہ جناب یہ تو خلیفہ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ شادی ہونے لگی ہے. شادی ہوئی تو پھر اب یہ دیکھیے کہ اب وہ جو بیٹی جو بہو بنی عمر رضی اللہ عنہ کی, تو انہی پوتی انہی کی یہ جو ان کی بہو تھی انہی کے پھر پوتے پیدا ہوئے. ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اور وہ بھی خود خلیفہ بنے. اب یہ کتنا عرصہ گزر گیا, اراؤنڈ 70 ایئرز گزرے. تو تب انہوں نے اسپیشل کرپشن کو پورا ختم کرنے کی جو کوشش وہ کر سکتے تھے کی. تو اب انہی کے رشتہ دار جو ہیں انہی کی پھوپھی کو جا کہنے کے دیکھیں جی ہم پہ یہ چیزیں یہ بینیفٹ مل رہا تھا, اس کو انہوں نے بند کر دیا, یہ اس کو ٹھیک کریں. تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فیملی میں شادی نہ کرنا, میرے اپنے بھائی نے کر لی. تو اب وہ جو ہے اگلی جو ہے نا, تو وہ اسی طرح ایک عمر کو لپیٹ کے وہ لے آئی یہاں پہ. تو پھر اب بھگتو. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ہوتی ہے آپ کی وسل بلوئرز, کہ جس میں کوئی ایسی ان ایتھیکل حرکت نظر آئے تو وہ پھر بتا بھی دیں تاکہ اگلے اس ایشو کو حل بھی کر سکیں. فیئرلی اینڈ کنسسٹنٹلی پنشنگ دوز ہو وائلیٹ دا کوڈ آف ایتھکس. یعنی کوڈ آف ایتھکس والی بات تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے یہ بھی نہ ہو کہ آپ وہ اگلے کو کوئی چھوٹے موٹا ہی کوئی ان کو پنش دیں. ان کو یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم نکال بھی سکتے ہیں, کچھ اور بھی سوچ لیں کہ جو بھی آپ کے لیے ایتھیکلی جو درست ہو تو وہی کر لیں. اس کے لیے خاص طور پر پتہ چلا کہ جناب ایک صاحب نے فراڈ کیا, تو اس بندے کو تو پھر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے نا کہ اس کو رکھیں جناب کہ یہ ٹھیک ہو جائے. یعنی یہ چیز تو اس نوعیت کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں تو پھر ایکشن آپ کر سکیں فوراً. A company must communicate its code inside and outside the company. یعنی اس کے لیے اب بہت ساری کمپنیز کی اب ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے اپنی کوڈ آف ایتھکس لکھا ہوتا ہے اس پہ, ویب سائٹ پہ بھی ہو, اپنے پرنٹڈ فارمیٹ میں وہ لکھا ہوا بھی ہو, تاکہ ان کے ہر امپلائی کو پتا ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مینجمنٹ مسٹ ڈیولپ practical ethical standards and procedures specific to the company's line of business. کہ ان کے کام میں یہ چیز درست ہے, یہ اچھی ہے, یہ غلط ہے, یہ پورا اس کو پریکٹیکلی کرانا بھی ان کو. یہ کون مینیجرز ہیں؟ یہ آپ کے ڈائریکٹرز ہیں, اور اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو صاحب ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اچھا یہ کمپنی تو میں نے کہہ دیا, لیکن اس کو آپ اپنے گھر میں بھی یہ اپلائی کریں, آپ اپنی فیملی میں بھی یہ اپلائی کریں, آپ کے دوستوں کا گروپ ہے تو اس میں بھی یہ اپلائی کریں, اور پھر آپ دیکھیں اس کا اچھا رزلٹ ہوگا. اب ایگزامپل کے لیے میں یہ جو بالکل کوشچن میں جو کوڈ آف ایتھکس تھے, اب اس پہ میں آتا ہوں اور اس کے لیے کیس اسٹڈیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں.